سب مل کے نعرہ لگائیں گے. آپ لوگ خاموش بیٹھ جائیں. میں ایک دفعہ بول رہا لبیک یا حسین, آخر تک بول رہا, سب مل کے بولو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ سلام پڑھنے کا آواز ہے. عزاداران امام, شب عاشور ہے, یہ احساس رہے آپ لوگ تھکے ہوئے مسلسل جلوس میں ماتم کرتے ہوئے آئے. آخری رات ہے, ہم کو بیہیو کرنا ہے, ہم کو بتانا ہے کہ ہم مولا حسین کے عزادار ہیں. اور اس رات کی امپورٹنس کو سمجھو کہ یہ رات, شاعر کہتا ہے کہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. یہ احساس رہے کہ یہ سیدانیوں کے لیے, بیویوں کے لیے وہ رات ہے کہ ہر ماں اپنی بیٹے کو دیکھ کے تڑپ رہی. تو آپ کو بھی اسی انداز سے پرسہ دینا ہے کہ ہم, یہ آخری مجلس ہے ظاہری طور پہ پرسے بھی, تو آپ سے خواہش ہے میرے سارے عزاداران جو بھائی ہے مولا حسین, سب میرے بھائی, سب میرے بچے, پلیز بیہیو یور سیلف. یہ آخری رات. اور میں سب سے پہلے بامبے کی پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خیسرآباد کے ممبر سے, ساؤتھ بامبے کی پولیس, کمشنر آف پولیس, اور جتنے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں. میں ان کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. آپ لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا, اور ہم بھی عزادار حسین ہیں, ہم بھی اسی طرح سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. اور دوسری خواہش آپ سے یہ کی گئی آپ کے مینجمنٹ سے کہ کل جو بڑا شاندار جلوس ممبئی کا ہے, اس جلوس میں آپ لوگ آئیں, ماتم کریں, دیا کریں, لیکن اگر کوئی نیاز بانٹ رہا تو اس نیاز کو کھانے کے بعد ڈسٹبن میں ڈالو. یہ ہم کو بتانا ہے کہ ہم ڈسپلن قوم ہیں. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ آپ کچرے میں پھینک رہے, آپ حسین ہیں. میں مسلسل بولتا ہوا آ رہا کہ آپ کو دیکھ کے لوگ مولا حسین تک جائیں, آپ کو دیکھ کر یہ بولیں گے کہ یہ حسین کے ماننے والے ہیں, یہ لوگ بڑے ڈسپلن لوگ. تو میں سارے یوتھ کو بول رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز ملے, نیاز ملے, ضرور لو, پیو, کھاؤ, اور ڈسٹبن میں وہاں پہ ڈالو. اور میونسپلٹی کے ساتھ اور جو یہاں کی انتظامیہ راستے میں, جلوس میں, ان سب کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں. اس لیے کہ کوآپریشن کرنا کہ آپ کو دیکھ کر لوگ حسین کرنا ہے. وہ لوگ بولیں اپنی پارٹیز میں, اپنی محفلوں میں, اپنی میٹنگز میں کہ شیعہ لوگ, ان سے ہم کو کوئی ایشو. دنیا بھر میں شیعت وہ مذہب ہے کہ جو پیس کا پیغام دیتی, ایک امن کا پیغام دیتی, ایک یونٹی کا پیغام دیتی, ایک انسانیت کا پیغام دیتی. ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں, ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ جو سیویئر آف ہیومینٹی ہے, انسانیت کا بچانے والا. جو میری خواہش آپ سے, میں زیادہ دیر نہیں پڑھنے والا, وہی 20-25 منٹ میں ریالی پورے خیسرآباد کے اس مجمع کو سیلوٹ کر رہا کہ تم لوگوں نے 3 دن سے بہت اچھا مظاہرہ کیا, بیٹھ کر مجلس سنی, کیا, سب کو موقع ملا اپنے اپنے طریقے سے پوچھا دینے کا. اس لیے کہ حسین تم کسی ایک کے نہیں ہے, حسین مکمل انسانیت کا امام ہے, حسین سب کا امام ہے. اس لیے کہ صلوات پڑھیں. دوبارہ میں آپ سب کو سلوٹ کر رہا کہ مولا تم کو سلامت رکھے آئندہ سال تک, صحت کے ساتھ رکھے, اور تمہارا جو مشن ہے, تمہارا جو مقصد ہے, اس مقصد میں مولا حسین تم کو کامیابی دے. لیکن you have to prove yourself, تم کو پروو کرنا. آج خیسرآباد میں کوئی نہیں اٹھے گا, تو بچوں سے بھی ہوگا. behave yourself. آرام سے بیٹھ کے
کے پرسا دو گریا کرو کہ پورا مجمع رونے آیا ہے نا، آج کی رات رونے کا بہت بڑا ثواب حق ہے۔ فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات، وہ حسین کہ جس نے کربلا کی زمین جو جنگل تھا، کربلا ایک جنگل تھا، حسین نے کربلا کی زمین کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو جنت بنا دیا۔ آج کربلا ایک پارٹ آف جنت، جنت کا ایک حصوں میں سے حصہ ہے کربلا۔ مولا حسین نے اپنے خون سے سیکھا، اپنے بچوں کے خون سے سیکھا۔ آپ سے خواہش ہے کہ دعا کرو، آج کی رات آخری رات ہے، دنیا میں دعا نہیں بول رہا میں، یہ دو وہ دو یہ نہیں مانگنا، آج صرف ایک ہی چیز مانگو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، اللہ تم کو زیارت نصیب کرے۔ یہ خیبر پاک کا پورا مجمع جو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بیٹھا ہوا مجھے سن رہا، مولا ایک ایک بچے کو، ایک ایک علم اٹھانے والے کو، ایک ایک ماتمدار کو، ایک ایک بیٹھ کے جو گریا کر رہا، اللہ ان سب کو اس سال 40 حسین نصیب، مولا ان کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میری دعا تمہارے ساتھ، we are really thankful to you all۔ میں آپ سب کا شکر گزار کہ 9 دن سے آپ سن رہے اور اس سال تو آپ نے کمال کر دیا، ماشاءاللہ۔ آرام سے بیٹھ کے مجلسیں سنی، گریا کیا، پرسا کیا، اسی طرح رہنا، پوری زندگی ایسے رہنا۔ حسین انسانیت کو بچانے والا، مولا حسین کا پیغام یہ بھولنا نہیں۔ عاشورے کے بعد آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوگی، یاد رکھو تمہاری ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ عاشورے کے بعد ریلیکس نہیں ہونا، جو 10 دن تم نے سیکھا اب آئندہ محرم تک تم اس کو کیری کرنا، اس کو کیری کرنا، پیغام حسین کو پہنچانا۔ اس لیے پیغام حسین کو پہنچانا کہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، تمہاری ریسپانسبلٹی میں سے ایک ریسپانسبلٹی۔ میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو تیار کرو، یہ معصوم بچوں کو تیار کرو، اپنے جنریشن کو تیار کرو، بامبے میں جنریشن نسل تیار کرو۔ آج تم ہو، کل نہیں رہو۔ آج جیسا تم یہاں بیٹھے ہوئے فنکشن جاتے تو تمہاری ماں نے تم کو سکھایا تو تم آگے بیٹھے، تمہارے باپ نے تم کو سکھایا تو تم آگے بیٹھے۔ تم اسی طرح معصوم بچوں کو تیار کرو۔ میری ماں بہنوں سے بول رہا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ حسین کا پیغام ہے۔ اس طرح آرام سے یہ ذکر حسین یہاں تک نہیں پہنچا۔ آج کو فیصل باغ میں اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ، بامبے کا سب سے بڑا عشرہ، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے دوستوں، جو یہ جو تم بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ کسی کی دعا کی وجہ سے بیٹھے، دعا کی وجہ سے بیٹھے ہوئے۔ تو تم اپنے بچوں کو ایسا ڈسپلن سکھاؤ کہ مجلس میں کیسے آنا، اس لیے کہ ہماری بخشش کا سہارا ذکر حسین، ذکر حسین نسلوں میں لے کے آؤ، جنریشن بعد جنریشن ذکر حسین چلنا چاہیے۔ اتنی آسانی سے ذکر حسین ایسے بات تک نہیں پہنچا۔ اسی بامبے کی بات کر رہا، آج سے 50-60 سال پہلے کیا تھا یہاں؟ کوئی نام حسین نہیں لے سکتا تھا، کوئی بلیک ڈرس نہیں دیکھ سکتا جو مجھے بتایا ہے۔ لیکن آج پورے ممبئی میں چھتریاں لگتی ہے، لوگ سیاہ کپڑوں میں گھوم رہے ہیں، اتنے آرام کے ساتھ رات کے 12 سے زیادہ ٹائم ہو گیا، آج رات سے زیادہ اتنا بڑا مجمع بیٹھ کر ذکر حسین کر رہا۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اس سیکریفائس کا نتیجہ ہے کہ اگر ہم پیچھے تاریخ جا کے دیکھیں تو ماؤں نے بچوں کو قربان کیا، عورتیں بیوہ ہو گئی، وڈو ہو گئی، لیکن انہوں نے ذکر حسین کو نہیں چھوڑا۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم بھی نسل کو تیار کرو۔ کیا تمہارے بچے تیار ہیں؟ تم بولتے تو ہے، ہم سب بولتے زیارت شہداء کربلا میں، فیا لیتنی کنت معکم فافوزا معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا
تو مولا میں بھی جان قربان کرتا. اس قابل بنو, اس طرح اپنے آپ کو بناؤ کہ تم کربلا کے لیے تیار. صرف بولنے سے نہیں ہوتا, صرف زبان سے نہیں ہوتا. پکار کے تم زیارت والی سب میں بولو گے فیا لیتنی کنت معکم, مولا میں کاش کربلا میں اگر میں ہوتا میں آپ پر جان قربان کرتا. تم خود ڈیسائیڈ کرو کیا تم اس قابل ہو, کیا میں اس قابل ہوں کہ میں مولا حسین پہ جان قربان کر سکتا. یہ خواہش ہے. یہ پیغامات کو سمجھو میں کیا پوری زندگی اس کو کیری کرو موقع میں. بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا آپ کے کہ I have to do something for Imam Hussain in Bombay. I have to do something for Imam Hussain in my life. اپنی زندگی میں مجھے کچھ کرنا ہے مولا حسین سے. آئندہ سال میں کچھ کرنا ہے مولا حسین سے. زبان سے مت بولو, ہر وہ میرے دل اور سے سنو, ہر وہ چیز کو چھوڑ دو جو حسین کو پسند نہیں. یہ میری آخری مجلس ہے اس سال کی. زندہ رہے تو آئندہ سال آپ کی خدمت میں آؤں گا انشاءاللہ. پیغام لے کے جاؤں شب عاشور کا پیغام کہ شب عاشور میرا مولا حسین نے کیسے عبادتوں کے ساتھ گزارا. آج کی رات حسین کو پلیز بول رہا, ریکویسٹ کر رہا میرے سارے بچوں کو, آج کی رات حسین کی زیارت ضرور کرو. زیارت امام حسین ضرور کرو. گھروں کو جا کے سب کے پاس اسمارٹ فون ہے, ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, ڈیوائس پر میں سے نکالو. 5 منٹ میں مانگ رہا فیصل پاک کے ہزاروں کے مجمع کہ just spend 5 minutes for Imam Hussain. If you really love Imam Hussain, if you really love Imam Hussain, then spend 5 minutes. 5 منٹ نکالا حسین کے لیے. فاطمہ کے لال نے تم کو بھی سلام کیا. آج پلیز بول رہا مامن کرو, خوب مامن کرو, گشت کرو, علم مبارک اٹھاؤ, سب کچھ کرو. Before you go to bed, اگر سونے جا رہے نہیں بھی سونے جا رہے تو یہی غزل باغ میں کھڑے رہتے سلام کر لو, یا کسی امام بارگاہ میں جا کے سلام. 5 منٹ زیادہ کے ہماری ساتھ اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ میں شب عاشور مولا حسین کی زیارت کرنا, مولا حسین کو سلام کرنا. ان کو اندازہ نہیں ہے, آپ حافظ دیگرانی کی بات سمجھ میں نہیں آئی. ان کو اندازہ ہوگا اس وقت جب تمہاری زندگی بدلنا شروع ہوگی. اس لیے بھی جب تم 11-12 مرتبہ زیارت وارثہ میں السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ بولے تو حسین تم کو پلٹ کے 11-12 مرتبہ جواب دے. ہر لڑکی لڑکے کو بول رہا کہ حسین کو آج کی رات اور کل کی رات کل شام غریباں ہیں. دن ڈھلنے کے بعد وہ ناظرین سے پہ آ گئے. دن ڈھلنے کے بعد جب دن بھر ماتم کا دن ہے, کرسے کا دن ہے, قیامت کا دن ہے, آوازاری کا دن ہے, رونے کا دن ہے. کل کا دن گوسپ کرنے کا نہیں, کل کا دن باتیں کرنے کا نہیں, کل کا دن مسکرانے کا دن ہے. کل تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آنا. جب تم جلوس میں بھی جاؤ تو تم غمگین بن کے جاؤ. یہ ایسے جاؤ, اگر تم اپنے باپ کا جنازہ لے کے جاتے تو بیٹے کا کیا حال ہوتا. اس کو دیکھ کے لوگ بولتے کہ یہ اس کا بیٹا معلوم ہو رہا, جس طرح یہ رو رہا تو کل کا دن رونے کا دن ہے. مولا حسین یہ سوچو, حسین تمہاری ماں اور باپ سے زیادہ چاہنے والا. مولا حسین آپ کو اتنا چاہتے ہیں تو کہتے جلوس میں بھی جاؤ خوب ماتم کرو, جی بھر کے ماتم کرو. جتنی طاقت ہے تم میں اتنا ماتم کرو. اب اس سے زیادہ کیا کرو. ماتم ہماری پہچان ہے. جب ہم سینے میں مارتے ہیں تو دشمن کے منہ پہ تماچا, جتنا چاہے ماتم کرو, کوئی نہیں روک رہا. لیکن کل جب شام میں غریباں کی مجلس کرنا, پلیز 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 میں آخری میسج دے رہا ہوں, جب تم شام میں غریباں کی مجلس کر کے اپنے اپنے گھروں کو جانا, جاؤ گے نا اپنے گھروں کو, 3-4 دن کی تھکن ہے, وہ تھکن اترنا ہے نا, سیدھا جاؤ گے بستر پر لیٹ جاؤ گے, نرم بستر, اور سر رکھو گے, آنکھ بند ہو جائے, اس لیے کہ تھکے ہوئے.
لیکن تم سکینہ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہو. کل جب نرم بستر پہ سر رکھنا تو یہ سوچنا کہ حسین کی بچی آج سر مار رکھے. بابا کا سینہ نہیں ہے. تو جب سونے سے پہلے پورے کیسر پاک میں اور جتنے چینلز مجھے بتا دے گلوبل میں سے کہا کہ شب عاشورے کے دن شام غریبہ میں before you go to bed 5 منٹ یا 10 منٹ نکالو. بی بی زینب کی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کیا نکالو کیا کرو. کل حسین کی آخری وصیت کیا تھی ابھی تک نہیں سمجھے. مولا حسین خیمے سے جب باہر آ رہے تھے تو امام نے شہزادیوں سے کیا کہا تھا. میری مظلوم بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ماتھا چوما تھا اور ماتھا چوم کے کہا تھا بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا. میں ہاتھ جوڑ کے قصفہ کے مجمع سے لائیو بول رہا ہزاروں لاکھوں لوگ پوری دنیا میں سن کہ کل 10 منٹ 3 رکعت نماز شب پڑھو. یہ نیت کر کے پڑھو کہ میں شام غریبہ میں مولا حسین کی اس وصیت کو پورا کرنا. 2 رکعت شفا 1 رکعت بس. اتنا بڑے مجمع میں اگر میں شب عاشور کی مجلس پڑھوں اور حسین کا پیغام نہ دوں تو فائدہ کیا ہے. میں واہ واہ کرا کے چلے جاؤں تو کل مولا حسین پوچھیں گے اتنے بڑے مجمع میں ایک پیغام بھی نہیں کیا. بس اگر یہ ہزاروں میں ایک لڑکا یا لڑکی بھی کئی رات نماز شب پڑھے جو میرے پورے 10 بدی سے جانا. بس دوستو تم کو آباد رکھے. میں ہمیشہ اس بات کہتا ہوں کل کی مجلس سے پڑھ کے پرسوں میں جا رہا لوگ پوچھتے ہیں مجھے کہ کیا حال ہے بامبے کا تو میں ہمیشہ جملہ بولتا ہوں پوری دنیا میں آؤٹ آف انڈیا کینیڈا جاتا ہوں کہ بامبے کا ایک سرور ہے. بامبے کا ایک سرور ہے. یہ سرور کہیں نہیں ملتا اپنے وطن میں نہیں ملتا. اس لیے کہ محبت ہو گئی. 27 سال میں 27 ایئرس ماشاءاللہ ہو گئے مجھے بامبے میں پڑھتے ہوئے. تو بامبے کا ایک سرور آپ سے محبت ہو گئی. یہ محبت رشتے کی نہیں ہے یہ محبت حسین کی ہے. جو محبت ان کو مولا حسین سے وہ محبت کی وجہ سے سب کو ایک دوسرے سے محبت. کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا نہیں کوئی رشتہ دار نہیں ہے لیکن ایک ہی رشتہ ہے وہ حسین بن علی کا رشتہ ہے. مولا آباد رکھے آپ سب کو سلامت رکھے. یہ دعا میں نہیں دے رہا یہ دعا حسین کی ماں آج کی رات آپ کو معلوم جب آج کی رات آئی تھی کربلا میں آج آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا. کیوں پڑھوں گا آہستہ آہستہ اور میں شہادت کے مولا حسین میں جاؤں گا صرف اس لیے کہ جتنے لوگ مصائب پہ رونا چاہے وہ سب بیٹھے ہوئے ان کے بھی آنسو نکل گئے. اب سنو جب شب عاشور آئی تو مولا حسین اپنے خیمے سے آدھی رات کے بعد باہر نکلے تو ایک صحابی پیچھے پیچھے آنے لگا. مولا نے آہٹ سنی پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کر پوچھا کون ہے تو اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں. اس نے کہا حسین نے کہا کیوں آ رہے ہو تو کہا مولا ہر طرف دشمن ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچے. امام نے کہا آ جا میرے ساتھ میں آپ سب کو بتا ایسی بیٹھنا. ہوا کیا مولا چلتے چلتے ایک مقام پہ رک کے اس سے کہا تو جانتا یہ جگہ کون سی ہے. اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جوان بیٹا علی اکبر سینے پہ مچھی کھا کے گرے گا. آج کا نہیں آج تو صرف رونا ہے. پھر آگے بڑھے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بہن کا گھر گزر جائے گا. دونوں بچے گھوڑے سے زمین پر آئیں گے. پھر آگے بڑھے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بھائی حسن کا یتیم پامال ہو جائے گا. پھر آگے بڑھے ایک بلند
جہاں میرا بچہ علی اصغر گلے پہ ٹیک کھانے کے بعد پھر مڑے نہر کی طرف ایک جگہ رک کے کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے بھائی کا سیدھا شادہ لگا ہوتا، جہاں باپ کا دوسرا شادہ لگا ہوتا، جہاں میرا باپ گھوڑے سے زمین پر آئے گا، سب مقامات بتا کر اس کے ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے ایک جگہ رکے، رک کے کہا تو یہی ٹھہرنا۔ وہ کہتا ہے کہ حسین ایک نشیب میں اترے، نشیب میں اترے اور کچھ دیر کے بعد حسین کے ساتھ کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی بیوی تھی جو حسین سے بات کر رہی تھی۔ جب آئے اوپر آئے کہ کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا یہ وہ جگہ ہے جب میں گھوڑے سے زمین پر آیا۔ کہا یہ بیوی کون ہے؟ کہا میری ماں ہے جو رات سے آ گئی، اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر کہ کہیں کوئی پتھر نہ گر جائے۔ میں بیوی سے کہوں بیوی آپ زمین صاف کر دی، لیکن کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزے مارے گا، کوئی تلواریں مارے گا، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے اپنے حسین کے۔ یہ رات ڈھلی، صبح رمضان کی جلدی صبح، قیامت کی صبح، ایک ایک شہید ہوتا گیا۔ وہ منزل آئی کہ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور محمد کی میت حسین خیمے میں لائے۔ عباس نہیں آئے، علم لے کر آئے۔ میں کتنی آسانی سے پڑھ رہا آپ سن رہے۔ جب علم لے کر آئیے کہ تم علم اٹھائے ہو کس کا علم ہے، لے کر آئے اور خیمے میں آ کے اسٹارٹ کر دیا، اسٹارٹ کر کے خود زمین پہ بیٹھ گئے۔ بچوں نے آ کے پوچھا کہ آقا عباس کا ہے، حسین کا چہرہ سرخ ہے، چاہتے کہ کوئی پوچھا دے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب سکینہ نے دامن کو پکڑا اور کہا بابا تیرا چچا کیا ہوا، تو پہلی مرتبہ حسین نے کمر کو پکڑا اور کہا بیٹا تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ پھر وہ منزل آئی کہ حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں آ گئے۔ پانی مانگا لیکن ظالموں نے پانی نہیں دیا، بلکہ سپاہیوں تیر سے علی اصغر کو ذبح کر دیا۔ حسین علی اصغر کو لے کے واپس آئے، پشت خیمہ گئے اور شہزادے کو دفن کر دیا۔ اب میرا مولا بالکل اکیلا، ارے کتنی آسانی سے بول گیا حسین میرا مولا اکیلا ہو گیا، اکیلا۔ ایسی مارمات ہے سب کی ٹھیک ہے، اکیلا پشت خیمہ سے آئے اور آ کے کہا زینب ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام۔ بی بی زینب زمین پہ بیٹھ کے کہا بھیا یہ مت بولو، ایک ایک کو سلام کیا تھا، نواب نے کہا تم پر سلام، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ بابا کا آخری سلام، میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر بھی حسین کا سلام۔ شہزادی کے ساتھ بیٹے کے قریب آئے، اب آپ میری طرف دیکھنا، طرف کے ہوگے۔ امام زین العابدین غش میں تھے، آ کے شہزادی زینب کو بیدار کیا اور بیدار کر کے کہا بیٹا اٹھو تمہارا بابا ہے۔ بس جب امام کہتے کہ میں نے بابا کو دیکھا، اب بابا کو پہچانا نہیں، ایک امام دوسرے امام کے لیے کہہ رہا، کہا سب سے لے کے پیر تک زخموں سے چومتا ہوتا ہے، اتنے زخم تھے کہ ناخون کا یہ جو کوڑ ہے اتنا بھی اٹھنے کا ضرورت ہے۔ کئی پتھر کے نشان ہیں، کئی تیروں کے نشان ہیں، کئی تلواروں کے نشان ہیں، کئی بھالوں کے نشان ہیں، کئی نیزوں کے نشان ہیں۔ جب امام نے کہا بابا یہ کیا حال ہو گئے، پہلا جملہ کیا کہا، بابا میرا چچا عباس کا چلا گیا، کہا ہاتھ کٹا کے آرام کر رہے، کہا میرا علی اکبر، کہا سینے پہ بچی کھا کے سو گئے، اب سوائے تمہارے
کے بعد اب تک کہ وہ میں نے زیارت کیوں کہا اب سنو. اب چوتھے امام سے حسین نے کہا میرے لال جب شام سے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا